سوال: کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ کا درجہ کسے حاصل ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو۔ زمانہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں کیے۔ بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی سے جا ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: واجب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوع کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ جواب: برہنگی حالت میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ کیوں رکھا گیا؟ اس میں 2 قول ہیں۔ ان کے والد ماجدہ اقمیہ یعنی بانجھ ہو چکی تھیں۔ ان کے ذریعے رحم مادر کو حیات ملی، اس وجہ سے ان کے ذریعے اللہ نے قلوب کو زندہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب بتائیے۔ جواب: صاحب الحوت اور ذو النون۔ شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ زمیں اول کا نام کیا ہے؟ اول زمیں کا نام ادمیہ ہے۔ ام المساکین، مساکین کی ماں کن خاتون کا لقب ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا لقب ہے۔ کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ مکڑی کے جالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ آپ علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار یا ایھا النبی کہا کر پکارا گیا ہے؟ 11 بار۔ ان پیغمبروں کے نام بتائیں جو نبی نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی نہ تھے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم کب آیا؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم 2 ہجری میں آیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ 100 مرتبہ۔ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کون مدفون ہے؟ حضرت عبداللہ بن حجش اسدی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر کس مقام پر ملی تھی؟ تلبیہ کے مقام پر۔ حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ قوم سمود کو بھی قوم عاد کی طرح فن تعمیر پر عبور حاصل تھا۔ ان کے بنائے ہوئے گھر آج بھی کہاں موجود ہیں؟ قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے۔ پتھروں کے گھر اور پختہ مقبرے بنانے میں یہ قومیں مشہور تھیں۔ ان کے بنائے ہوئے گھر، محل اور مقبرے ابھی بھی مدائن صلح میں موجود ہیں اور ان کی دیواروں پر سمودی اور آرامی خطوط نقش ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب دمشق میں ہے۔ اسلام کے پہلے پرچم پر دار صحابی کون تھے؟ حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں، اے اس بستی کے رہنے والے، تمہاری خوشی اور عیاشی کہاں چلی گئی؟ کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گناہ گار کہتے ہیں؟ عیسائی۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ کن صحابی کا ترجمان القرآن کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس استفسار پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ طائف کا سفر۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے کا نام کیا تھا؟ ان کا نام قدار بن سالف تھا۔ ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے۔ جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کی ریاست عامہ کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا؟ جواب ابو سفیان کے۔ سورۃ الیاسین کی کیا فضیلت ہے؟ قیامت کے دن پیاس سے بجھائے گی۔ اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟
اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ غزوہ بدر میں۔ کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جس نے قاعدہ تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا سب سے پہلا پھل ابو الدحا رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں کیا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں کوہ جوتی پر جا رکی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں کیا گیا ہے۔ کہف کے معنی کیا ہیں؟ کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ کون سے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یزید کی بیعت سے کس نے انکار کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ غلبہ روم کی پیش گوئی نزول سورۃ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ 7 سال بعد۔ فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 34 بار آیا۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے، اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جائے ولادت کون سی ہے؟ آر نامی ایک شہر جس کو کسیدیوں نے آباد کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غائبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپیے۔ دعوت توحید کے آخرت کے حوالے سے مشرکین کے استہزاء کا جواب تفہیم و تذکرہ کے انداز میں کس صورت میں دیا گیا ہے؟ سورۃ سبع۔ ایک خواب کو بار بار دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ ماہرین کے نزدیک یعنی ایک خواب بار بار دیکھنا دماغ کا ایسا عمل ہے جو آپ کی توبہ روزمرہ زندگی میں کسی ایسی بات کی طرف دلانا چاہتا ہے جس پر آپ دھیان نہیں دے رہے، اور جب آپ توجہ دیتے ہیں تو یہ توجہ دینے کا وقت گزر دیتا ہے۔ ایسے خواب کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ ایک ہی خواب کو بار بار دیکھنا، چاہے وہ خواب اچھا ہو یا برا، انسان کے دماغ پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور ماہرین نفسیات کے نزدیک زندگی کے کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ دیتا ہے جہاں آپ متوجہ نہیں، اور اس پہلو کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بن رخصتی کے طلاق کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ اس بارے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ پہلی، دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔
دوسری دجال کی پیشانی پر کے کاف لکھا ہوگا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان الکاف الفلاح الراہ لکھا ہوگا۔ محض دنیاوی فائدے کے لیے جہاد کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی دنیاوی فائدے کے لیے جہاد کا ارادہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس شخص نے 3 بار یہی سوال دہرایا، آپ نے ہر بار یہی فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ فرعون کی غرقابی کا تذکرہ کس سورت میں کیا گیا ہے؟ سورت یونس آیات نمبر 92 میں ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ارقم کون تھے؟ وہ صحابی جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ سورت کہف رکوع 10 اور 9 میں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں کیا وجہ کار فرما تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اولاد نوح میں کل کتنی زبانیں رائج تھیں؟ اولاد نوح علیہ السلام 72 زبانیں رائج تھیں۔ قوم عاد کے سردار کا نام کیا تھا؟ قوم عاد کے سردار کا نام جہلمہ تھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ ایک حواری نے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورت ہود میں آیا ہے۔ کعبۃ الصخرہ کیا ہے اور کس نے بنایا؟ وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، وہاں عبد الملک بن مروان نے ایک گنبد بنوایا تھا۔ قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ القانون فی اللطب کو یورپی اسکالرز نے علم طب کی بائبل قرار دیا ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ ابو علی سینا کی۔ کس صحابی کو ان کے والدہ نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بچپن میں ہی انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، جب تو ان ویران
کھنڈرات سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو کہتا ہے بنی آدم کے لیے افسوس کا مقام ہے، ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذابات و شدائد سے غافل ہو کر سوئے ہوئے ہیں۔ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ان کی عمر 40 سال ہوگی۔